बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अंबर के हस्बैंड की और अंबर की इनकी सेपरेशन या डिवोर्स या खुला या सिंपली मैं कह दूं रिलेशनशिप कंप्लीट ख़त्म होने के पीछे क्या रीज़न थे, और उन तमाम रीज़न्स को लोग टटोल रहे थे, ढूंढ रहे थे, सर्चिंग पोजीशन में थे कि क्या था ऐसा जो एक लड़की जिसका बेटा भी अल्लाह ताला ने दे दिया, एक घर बनने का जब टाइम आया, जब लोगों ने सोचा कि यार अब तो चलो सेटल हो जाएगी। कुकिंग में शबाना ने सोचा चलो जो मुश्किलात थी वो पहले की थी, हम तो बिछे जा रहे थे, पलखे बिछाए जा रहे थे, मगर अब माशाल्लाह से होने वाली औलाद, और वो बेटा होता या बेटी होती, लेकिन घर डेफिनेटली एस्टेब्लिश हो रहा था। लोगों ने भी एक्सपेक्टेशन लगाई कि अब तो चलो काम हो जाएगा बिल्कुल, मगर यहाँ पे काम डाउन कुछ नहीं हुआ। यहाँ वो हुआ जिसकी लोगों को एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, जिसका लोगों ने सोचा भी नहीं था, और जाहिर सी बात है वो तमाम इम्पैक्ट हम पे नहीं आ रहे थे, मगर कुकिंग विद शबाना, अंबर, गुड़िया, इनकी तमाम फैमिली मेंबर्स को लग पता जा रहा था कि क्या क्या हो रहा है हमारी बेटी के साथ और क्या क्या सफ़र कर रही है हमारी बेटी। सबसे पहले मैं एक जर्नल यहाँ पे ऑप्शन बताऊंगी, एक जर्नल जो कंक्लूजन है वो बताऊंगी कि अंबर को हटा के आप लेट सपोज कोई भी लड़की रख लें, जो भी व्यूवर्स है मेरे इस वक्त, वो अपनी बहन, बेटी, भांजी, भतीजी, वॉट एवर, किसी को भी जगह रखें कि अगर उसकी शादी होती है और उसकी जो लड़की है उस फैमिली की वो एस्टेब्लिश होती है, वो किसी भी ज़रिए से कमाती है, हलाल ज़रिए से, और उसके पास ज़्यादा जो है वो वेल्थ होती है अपने शौहर के बनिस्बत, और शादी इस बेस पे की जाती है कि चलो हमारे नो हाउ है, हमारे फैमिली टर्म्स हैं और हमारी बेटी यहाँ सेट हो जाएगी। अननोन लोगों से लगता है डर, और जहाँ तक फाइनेंशियली प्रॉब्लम है लड़के की, वो कम है लड़की से तो कोई मैटर नहीं है, हमारी बेटी है वो हैंडल कर लेगी, और दोनों मियाँ बीवी एक फैमिली को लेके चलेंगे। जैसे कि गुड़िया की फैमिली थी, गुड़िया का हस्बैंड जो भी करता होगा, लेकिन उसकी इतनी इनकम नहीं थी कि वो पूरे घर को सेटल करता, गाड़ी लेते और एक अच्छी लाइफ बसर करते। सो यहाँ पर हेल्प आउट करने के लिए आ गई गुड़िया, उसका चैनल, फिर उसका ब्रांड जो भी निकाला है उसने, छोटा मोटा जैसा भी, लेकिन उनकी फैमिली सेटल है, वो अच्छे बुरे खुशी के दिन वो अपनी खुशियाँ बांट के चल रहे हैं, और उसकी वजह से इम्पैक्ट उनके बच्चों पे बहुत अच्छा पड़ रहा है, उनकी जो करियर बन रहा है, पढ़ भी रहे हैं, फिर इन फ्यूचर वो कहीं अपनी घर भी देख लेंगे। जबकि अंबर ने गुड़िया से बहुत ज़्यादा अर्न किया है, क्योंकि अंबर को टाइम मिल गया था, अंबर सिंगल थी, कमाती थी, अपने लिए जमा करती थी, और वो तमाम जो उसका जो कलेक्ट हुआ था उसने अमाउंट वो दिख गया था शादी के बाद। शादी के बाद जो है अंबर ने अपने घर पे बहुत इन्वेस्ट किया, जहाँ कुछ प्रॉब्लम होती अंबर इन्वेस्टमेंट करती, और उसके माँ बाप भी आते हैं आगे काम करने के लिए। अब इतनी अच्छी बहू देखने के बाद, इतनी अच्छी बीवी को देखने के बाद अच्छे अच्छों की पलकें नीचे हो जाती है, क्योंकि एक होता है इंसान हम्बल और एक होता है किसी का एहसान मानना। अगर आपको कोई शख्स ना भी पसंद हो, लेकिन आप ये देखें कि यार मेरी ज़िंदगी में बुलंदी का और आसानी का चैनल कौन है, यही बंदा है, तो मैं इसको क्यों बुरा कहूँ, इसके साथ क्यों बुरा करूँ। यहाँ पर अंबर ने टेढ़ा मेढ़ा खाना बना के, घर की सफाइयाँ करके, कपड़े धो के, सारे कुछ करके, अपने आप को मार के, और उसने अपने घर को एडजस्ट करने की कोशिश की। तमाम लोगों की यही अजम्पशंस थे कि यार अब तो घर सेटल हो जाएगा, क्योंकि वो खाना भी बना रही है, कपड़े भी धो रही है, घर की डस्टिंग भी कर रही है, सारे मुश्किल काम कर रही है, इवन के प्रेगनेंसी में भी उसने सारे काम किए। यहाँ पर मुझे याद पड़ता है कि अंबर प्रेगनेंसी की वजह से कुछ तबीयत उसकी ख़राब थी, वो अपनी अम्मा के घर आई, और उसी रात को शाहजेब उसको लेके चला गया कि घर चलो, घर में बर्तन बहुत भरे हुए, और अंबर उसी वक्त जल्दी से शाहजेब के साथ चली गई। इसी तरीके की काफ़ी चीज़ें हमने नोट की कि जब भी शादी के बाद कोई भी हाई टी होती, पार्टी होती, तो अंबर को स्पेसिफिकली खाना पैक करके दिया जाता। अंबर की जो सास थी उनको ये नॉर्दर्न एरिया तक घुमाने लेके चले गए, जो कि बेशर्मों की तरह घूमने चली गई, क्योंकि इनकी नियतों में सिर्फ फ़ायदा उठाना था, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त हो रहा था।
لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ اس لڑکی سے تمام فائدہ اٹھانے کے بعد، اس لڑکی کی فیملی سے سارے لگژری چیزیں لینے کے بعد، قیمتی جہیز لینے کے بعد اور زیرو دینے کے بعد، انہوں نے تو زیرو دیا امبر کو، کچھ بھی نہیں دیا، پھر بھی امبر کے ساتھ اگر اس کا شوہر ہتک آمیز رویہ رکھے تو کیا وہ برداشت کرے گی؟ کوئی بھی بیوی ہو، وہ اپنے گھر کو تباہ نہیں ہونے دے گی، نہیں ہونے دے گی، نہیں ہونے دے گی، اپنی جان پہ بھی کھیل جائے گی until unless اس کی عزت پہ بات نہ آئے۔ جب ایک عورت کے کیریکٹر پہ کیچڑ اچھالی جاتی ہے، اس پہ کیریکٹر پہ داغ لگایا جاتا ہے، اس کو سخت باتیں کہی جاتی ہیں اور لاسٹ میں اس کے وجود سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ تمہارا وجود اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تب کیا وہ بیوی اس گھر میں رہ سکے گی؟ کیا وہ سروائیو کر سکے گی یا اپنے شکی مزاج شوہر کے دل میں جگہ بنا سکے گی؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ انسان کے دل میں اگر کسی کے لیے میل آ جائے اور وہ میل جو ہو نہ ختم ہونے والا ہو اور وداؤٹ ریزن ہو، تو وہ میل آخر میں ریلیشن شپ ختم کر کے ہی رہتا ہے، اور یہی کچھ امبر کے ساتھ شاہزیب نے کیا۔ پہلا پوائنٹ جب ہمیں نیگیٹو لگا وہ یہ تھا کہ اپنی ہفتی کھیلتی بیوی تمہیں پسند نہیں آ رہی، اس کی اسمائل آپ کو پسند نہیں آ رہی، آپ اس کے اوپر آرگیومنٹ دیتے ہو کہ تم کیوں ہنستی رہتی ہو۔ کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ جو روتی ہوئی بیویاں، نخرے کرتی ہوئی بیویاں، پریشان بیویاں، ان کو دیکھ کے ان کے ہسبینڈ دعا کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں خوش رہیں تاکہ ہمارا گھر پراپر مینج رہے، گھر میں خوشی رہے۔ ہر شخص خوشی کے لیے ترستا ہے یار، اپنے گھر کو سیٹل کرنے کے لیے، اس میں خوشیاں لانے کے لیے انسان کیا نہیں پی جاتا۔ اور یہاں پہ جب آپ کی بیوی آپ پہ تمام ایکسپینڈیچر کرنے کے بعد کوئی بھی تانا نہ دے، بلکہ خوشی خوشی آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ترسے، آپ کے ساتھ کچھ پل رہنے کے لیے ترسے، آپ کے ساتھ گھومنے کے لیے سوچے کہ پیسہ میں انویسٹ کر دوں گی چلو، لیکن نہیں، آپ نے تو یہ سوچا تھا کہ شادی کر کے سارے بینیفٹس مجھے اٹھانا ہے لیکن مجھے اس کو کچھ نہیں دینا۔ کہتے ہیں اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن جب آپ نے سوچا کہ مجھے یہ شادی کرنی ہے لیکن اس سے صرف مجھے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا مطلب ہے جو ایٹیٹیوڈ شاہزیب امبر کو شو کرتا تھا، کنجوسی، امبر کے لیے دل میں بالکل جگہ نہ ہونا، امبر کو یہ سوچنا کہ وہ تھوبڑا پھلا کے رکھے۔ اگر تمہاری نیچر ہے کہ تم سنجیدہ ہو تو ضروری ہے کہ تمہاری ماں جو رنگیلوں کی طرح لپسٹک لگا کے زمانے میں مسکراتی ہوئی پھرتی تھی اور بالکل شیملیس ہو کے وہ ناردرن ایریا پہ گھومنے چلی گئی تھی، اس وقت تو آپ نے اپنی اماں کو کچھ نہیں کہا۔ امبر ہنی مون پہ بائی پلین جا سکتی تھی، مگر شاہزیب کی کنجوسی کی وجہ سے اس بیچاری نے سوچا چلو یار بائی ٹرین چلتے ہیں، اور اس پہ اس نے بہت باتیں سنی لیکن پی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنا گھر سیٹل کرنا تھا۔ یہاں پہ امبر کا اپنا 99.9% ارادہ گھر سیٹ کرنے کا تھا اور وہ کر بھی رہی تھی۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ بچہ ہونے کے بعد وہ باپ جو کہ فرسٹ ٹائم آپ ایک پیرنٹل لائف میں آئے ہیں اور آپ اپنے بچے کو 20 دن تک 22 دن تک دیکھ نہیں رہے، اس سے زیادہ لیسٹ کیٹیگری کا مائنڈ کیا ہوگا۔ اور جب آپ کا گھر سیٹ ہو جاتا ہے تو انسان یہ سوچے کہ میری بیوی ہے، خطا جو ہے نا وہ سب سے ہوتی ہے، اور عورت کو جب رکھتے ہیں اپنے ساتھ اس کو بہت سمجھداری سے پیار محبت سے رکھنا ہوتا ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مطلب یہ تھا کہ امبر کی ہتک ہوتی تھی، امبر کو طنز تانے دیے جاتے تھے، ٹیز کیا جاتا تھا، جس کا امبر نے اس ویڈیو میں کہہ دیا ہے، اپنے دل کا جو ایک اس کے ساتھ جو تکلیف تھی، جو اس کو فیل ہو رہا تھا بار بار، اس کے ایکسپریشن اس نے دے دیے۔ تو یہاں پر یہ بات صحیح ہے کہ کم حالات میں انسان رہ لیتا ہے، کھانا پینا سب کچھ ہو رہا تھا، مگر اس کے دل میں امبر کو ہر وقت گرانا، امبر کے لیے غلط باتیں کہنا، امبر کو طنز کرنا، امبر سے سخت لہجے میں بات کرنا، اور اس پہ پھر طنز و مزاح اور جو ہے اس پہ کرخت الفاظ یوز کرنا، یہ چیز صحیح نہیں جا سکی۔ کورٹس میں کتنے کیسز آتے ہیں جہاں بیویاں صرف اس وجہ سے الگ ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے کہ وہ تلخ کلام تھا، بد زبان تھا، چرب زبان تھا،
تو یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ اپنے اخلاق اچھے رکھو. ضروری نہیں کہ آپ سے کوئی 10 سال بڑا ہو تو آپ یہ سوچو گے کہ بھائی مجھے اتنا ٹائم دو کہ میں 10 سال بعد جو ہوں وہ میں سیریس ہو جاؤں یا 10 سال بعد میں تمہارے جیسی ہو جاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر انسان کی نیچر اللہ نے الگ بنائی ہے. اور یہاں پر عنبر اپنی نیچر کے مطابق رہ رہی تھی اور سب کچھ سہ کے رہ رہی تھی. تو پھر شاہزیب کے دماغ میں کون سا خلل تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ اب مجھے یہ ریلیشن شپ ختم کرنا ہے. اور واقعی میں اگر اس بیس پہ عنبر نے بھی ریلیشن شپ ختم کیا تو ڈیفینیٹلی صحیح کیا, کیونکہ لڑکی اگر خراب گھر میں چلی جائے تو وہ گریجولی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. ضرورت نہیں پڑتی اس کو پوائزن دینے کی. انسان کی باتیں, اس کے طنز, اس کا ٹیز کرنا, اس کی کنجوسی, اس کی مغروریت, حتی کہ عزت, یہ تمام چیزیں عورت کو خود بخود ختم کر دیتی ہیں. تو یہاں پر عنبر کا جو بیسک جو پوائنٹ ہے یہ ریلیشن شپ ختم ہونے کا, وہ یہی ہے کہ اس کو اس گھر میں وہ عزت نہیں ملی. اگر دیکھا جائے تو گڑیا اس معاملے میں بہت لکی ہے. معطر اس معاملے میں لکی ہے کہ معطر کا ہسبینڈ اس کو کبھی کوئی سخت ورڈ نہیں کہتا. اس کا ایٹیٹیوڈ یا لا ابالی پن یعنی کہ کیئر لیس جو ہے وہ ایک الگ ہے, اسٹائل جو ہے اس کا, لیکن اس نے کبھی طنز نہیں کیا, ٹیز نہیں کیا. اور یہاں پر میں کہوں گی کہ اس سے پہلے کہ آپ کسی لڑکی کا گھر خراب ہونے کے بعد مریم یا عنبر ان پہ کوئی کیچڑ اچھالیں, کیریکٹر کو ان کو لیسٹ لیول پہ لے کے جائیں, فار گاڈ سیک اپنی بہن, بیٹی, اپنے گھر کی لڑکیوں کے بارے میں سوچیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام لڑکیوں کا نصیب اچھا فرمائے. فرینڈ ولاگ کچھ سیریس ہو گیا تھا, میں سینٹیمنٹل ہو گئی تھی ڈیفینیٹلی, کیونکہ لڑکیوں کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. لاسٹ میں کہوں گی ویڈیو گئی اینڈ. اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.